سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا IIU اسکول مینجمنٹ کا اور ڈائریکٹر ضیاء الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے ہمیں موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد رحمان صاحب، جو کہ اکرام صاحب نے بتا دیا کہ ان چاروں کتابوں کے آتھر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنلی نیشنلی جو ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں وار آف نیریٹیوز، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا۔ اور آج جو ہے نا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں ڈاکٹر خالد رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ 1 گھنٹے سے آپ سن رہے ہیں، کچھ تھک تو نہیں گئے؟ اگر 2 گھنٹے اور چلائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں پھر تو گھر پہ بھی پریشان ہو جائیں گے نا ماما وغیرہ کہ کہہ کے گئے تھے۔ کتنے بجے گھر پہنچنے کا کہہ کے آئے ہیں؟ کتنے بجے تک کہہ کے آئے ہو گھر پہ؟ 12 بجے تک۔ تو 12 سے زیادہ ہوں گے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی، ہم اس سے پہلے ہی۔ تو ابھی تک جتنی باتیں آپ نے سنی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بات آپ نے مجھے بتانی ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھی لگی، بہت سمجھ میں آئی، آپ کو لگا کہ یہ تو میں نے ضرور کرنا ہے آئندہ اس کا خیال، تو کون کون بتانا پسند کرے گا؟ ہاتھ اٹھانا آپ۔ ہاں بیٹا، پہلے اپنا نام بھی بتانا۔ محمد کامل۔ اچھا، کامل کا مطلب معلوم ہے؟ ویسے کسی اور کو بھی معلوم ہے کامل کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، پھر تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ کامل کا مطلب مکمل، کمپلیٹ۔ اچھا، تو تم نے کیا بات اس 1 گھنٹے میں سیکھی ہے؟ ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو پھر آئندہ جب آپ کوئی چپس کا پیکٹ لیں گے تو کہاں پھینکیں گے اس کا ریپر؟ ڈسٹ بن میں۔ اور ڈسٹ بن نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہاں، پاس رکھ لیں گے۔ بڑی زبردست بات آپ نے کہی، پاس رکھ لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب ڈسٹ بن آئے گا پھینک دیں گے۔ اچھا، پھر ڈسٹ بن تو آج بھی نہیں تھا، کل بھی نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں تھا، تو آپ کو کچھ خیال آئے گا کہ ڈسٹ بن کیوں نہیں ہے؟ تو کیا کریں؟ یہاں پہ کوئی ڈسٹ بن ہونا چاہیے نا، تو وہ کون کرے گا؟ ہاں، خرید کے لے لیں گے، کسی بڑے کو کہیں گے، ماما بابا کو کہیں گے، اگر آپ کا اسکول ہے تو اسکول میں ٹیچر سے کہیں گے، میڈم سے کہیں گے کہ میم ہمارے پاس یہاں پہ ڈسٹ بن ہونا چاہیے ورنہ سارا گندا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، اور چپس کون سے لیتے ہیں آج کل آپ لوگ؟ سپر چپس۔ لیس تو کوئی نہیں لیتا ابھی؟ کیوں نہیں لیتے؟ اسرائیل، سب کو معلوم ہے، ادھر سے آواز زیادہ نہیں آئی۔ اور پیپسی کتنا پی رہے ہیں آج کل؟ ویری گڈ بھائی، یہ تو سن کے بڑی خوشی۔ کس نے بتایا کہ آپ یہ نہ پئیں؟ کس نے بتایا کہ نہ پئیں اور لیز نہ کھائیں؟ ٹیچرز نے بتایا؟ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات۔ اچھا بھائی، ایک بات اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ سارے لڑکے بیٹھے ہیں تو اور آپ ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں، تو یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ لڑکے بن کے اس دنیا میں آئیں اور آپ لڑکیاں بن کے؟ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو لڑکی بنا دیتا، آپ کو لڑکا بنا دیتا۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، ہاں؟ اور آپ کتنے بھائی بہن ہو؟ 2 بھائی 2 بہنیں؟ ہاں، 1 بہن ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2 بہنیں 1 بھائی، اور آپ 2 بہنیں 1 بھائی۔ زبردست۔ آپ پیچھے؟ ہاں، 1 بہن 1 بھائی، اور آپ اکیلی ہیں؟ بالکل، آپ 1 بہن ہے۔ اچھا، یہ فرق بھی تو کیسے ہو گیا ہے؟ کس نے فرق پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو ابھی آپ کو جو مجھ سے پہلے ہمارے دوست اکرام صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ درخت کی بات کر رہے تھے، پھل کی بات کر رہے تھے۔ آپ میں سے کس کس کے گھر میں پودا ہے؟ اچھا، اور آپ اس کی، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پودا کیسے گرو کر رہا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک بیج ڈالتے ہیں نا، اور وہ بیج جو ہے وہ پھر کیسے نکل آتا ہے؟ اور اس کے اندر پانی اور اس کو دھوپ مل رہی ہوتی ہے تو نکل آتا ہے، بارش ہوتی ہے تو اس سے پانی مل جاتا ہے، اور پھر اس میں پھل بھی آ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سارا کا سارا کیسے ہو جاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ ایسا نظام دے. تو آپ دیکھتے ہیں نا سورج کتنے بجے نکلا تھا آج معلوم ہے؟ نہیں. اچھا کون 6:30 بجے؟ غلط. اچھا فجر کی نماز کون کون پڑھتا ہے؟ تو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں. پھر تو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج کتنے بجے نکلا. چونکہ فجر کی نماز تو آپ کو کب پڑھنی ہوتی؟ سورج سے 4 بجے نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے. نماز کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے. تو سورج کتنے بجے نکلتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا اور آگے. 5:30 کل تھا, آج ہو سکتا ہے 5:31 ہو گیا ہو. لیکن آپ نے دیکھا نا یہ سورج جو ہے یہ ہمیشہ ایک مقررہ وقت پہ نکلتا ہے. اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو افطار کے وقت کا انتظار ہوتا ہے, جلدی جلدی افطار کا وقت آ جائے. لیکن جو وقت ہوتا ہے اسی وقت پہ سورج غروب ہوتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں ہوتا. یہ سارا انتظام کون کر رہا ہے؟ اچھا تو اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا نا, انسانوں کے لیے. تو انسانوں کو جواب میں کچھ کرنا چاہیے, عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ ویسے تو ساری عبادتیں ہیں, ابھی اس سے پہلے آ جائیں اور سوچیں. اچھے کام تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو اور ساری باتیں صحیح ہیں. اور شکر, یعنی آپ سوچیں کہ آپ یہ سانس لے رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آکسیجن ضروری ہے نا. آپ نے انتظام کیا آکسیجن کا؟ نہیں. تو آکسیجن کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے, آپ کو کوئی پیمنٹ بھی نہیں کرنی پڑ رہی, آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں کرنی. پانی تو پھر بھی کہیں سے لے کے آنا ہوگا نا. لیکن جہاں تک آکسیجن ہے وہ تو بس اللہ میاں نے انتظام کر دیا ہے. پودوں کو حکم دے دیا ہے کہ تم آکسیجن چھوڑو. آکسیجن پودوں سے آ رہی ہوتی ہے نا, اور بھی ہوگی, ویسے بھی موجود ہے. تو اللہ میاں نے ہمارے لیے انتظام کر دیا. تو سب سے پہلی یہ جو نماز آپ کہتے ہیں, یہ نماز عبادت تو ہے, لیکن یہ شکر کرنے ہی کی ایک صورت ہے. جب آپ کو 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو دراصل آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا تو اللہ میاں نے یہ سب کچھ دیا ہے اور بلا قیمت دے دیا ہے, آپ کو مفت دے دیا, تو پھر اس نے حساب نہیں لینا اس کا. تو پھر ہر وقت یہ سوچنا ہوگا, جب آپ کا امتحان ہوتا ہے نا, آپ کافی تیاری کرتے ہیں امتحان کی, اور وہ تیاری یہی ہوتی ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں کہ امتحان میں کیا پوچھا جائے گا, اور جو پوچھا جائے گا تو اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے, چاہے وہ امتحان جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو. تو اب آپ سوچیں کہ جب اللہ میں امتحان پورا ہو جائے گا اور آپ سے سوال کریں گے تو سب سے پہلے جو بہت سارے سوالات ہوں گے وہ کیا سوالات ہوں گے, اس کا کیا جواب ہے کسی کو؟ سب سے پہلے نماز کا تو ہوگا ہی ہوگا. اور اچھا ایک آدمی نے ساری نمازیں پڑھی, ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا رہا, تو نمازیں اس کے کسی کام کی؟ ایک آدمی بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے, بہت سارے روزے رکھتا ہے, لیکن یہ کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے, اپنے دوستوں کا مذاق اڑاتا ہے, ان کا دل دکھاتا ہے, تو پھر نمازوں کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا. پھر نماز پڑھنا تو کافی نہیں ہے نا. نماز جو ہے اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات پورا کرنے کے لیے تیار کرے گی, جس کا جواب اس نے لینا بھی ہے. تو آپ کو ایک حدیث اگر آپ چاہیں تو لکھ بھی لیں. آپ میں سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بچے اچھے ہیں کہ جنہوں نے کھولا ہوا ہے, لکھا کچھ نہیں ہے ویسے اتنی دیر میں. آپ میں سے کسی نے کچھ لکھا ہے جب اکرام صاحب باتیں کر رہے تھے؟ کچھ نہیں لکھا ہے. اب کس کس کے پاس کاغذ ہے اور قلم ہے تو لکھے نا. یہ لکھ لو. تو آج کے اس پروگرام کے لیے اگر آپ میں سے کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے, آپ میں سے کسی کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے, اور آپ کے گھر میں جو آپ کا بچوں کا کمرہ ہے یا آپ کا اکیلا کمرہ ہے,
या एक ही कमरा है जिसमें सब लोग रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके यहाँ कोई ड्राइंग रूम है, आपके यहाँ है ड्राइंग रूम, वहाँ मेहमानों को बिठाते हैं आप, तो आप वहाँ पे ये लिख के लगा लें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि अल्लाह के रसूल ने हमें ये बताया है कि जब इंसान क़यामत में, अभी तक कुछ लोग नहीं लिख रहे, तुम्हारे पास तो कागज़ नहीं है ना, अच्छा फिर बाद में किससे लोगे ये? कोई बात नहीं, अभी नहीं है, लेकिन बाद में किससे मांगोगे कि मुझे ये वाली चीज़ बता दें? कोई है दोस्त इसमें? कौन है सबसे अच्छा दोस्त? अच्छा बराबर में बैठे, क्या नाम है तुम्हारा? तलहा। और आपका? अदन, ऐन दाल नून। अच्छा, ये तो नया नाम सुना है हमने, आप सबने सुना हुआ है? हाँ, अच्छा, इसका क्या मतलब होता है अदन का? जन्नत। ओहो, ज़बरदस्त। तो जनाब आप जो हैं, तलहा ने भी नहीं लिखना, आपने भी नहीं लिखना, चूँकि कागज़ नहीं है आपके पास, लेकिन आप किसी और से ले लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि इंसान जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, इंसान जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो वो 5 सवालों का जवाब दिए बगैर वहाँ से हट नहीं सकता। 5 सवालों का जवाब दिए बगैर वहाँ से हट नहीं सकता। क्या लिखा है अभी तक? इंसान जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो वो 5 सवालों का जवाब दिए बगैर वहाँ से हट नहीं सकता। कलम चाहिए तो आपको मैं दे देता हूँ, मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास है तो बाद में, चलो आप भी बाद में ले लें, कोई बात नहीं। अच्छा तो क्या लिखा आपने, क्या लिखा बेटा? हट नहीं सकता। अच्छा तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे गुजारी, ये पहला सवाल है। अब इसका जवाब देना होगा कि उम्र कैसे गुजारी। दूसरा सवाल, पहला सवाल लिख लिया सबने? नहीं लिखा, कागज़ ही अभी तक कॉपी नहीं खुली। तुमने क्या लिखा? नहीं लिखा कुछ भी। इंसान जब अल्लाह के सामने पेश होगा आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा तो जब इंसान अल्लाह ताला के सामने पेश होगा तो 5 सवालों का जवाब दिए बगैर वहाँ से हट नहीं सकता। पहला सवाल ये उम्र कैसे गुजारी। दूसरा सवाल ये है कि जवानी कैसे सर्फ। अभी आप बच्चे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आप जवानी में दाखिल हो रहे हैं, तो दूसरा सवाल ये होगा कि जवानी कैसे सर्फ। तीसरा सवाल ये होगा जो अभी आप नहीं करते लेकिन आपके बाबा करते हैं, आप में से बाज की मामा करती होंगी, किसी के बड़े भाई या बहन करते होंगे, कि तुमने माल कैसे कमाया, माल कैसे कमाया। अच्छा इसका मतलब क्या है माल कैसे कमाया? पैसे कैसे कमाए, तो कैसे हो सकते हैं पैसे? हराम नहीं होना चाहिए। अगर हराम कमाए, हाँ कौन सा? हलाल कमाए। तो माल कैसे कमाया का मतलब ये है, ये सवाल होगा और आदमी जवाब देगा कि मैंने हलाल ज़राए से कमाया, चाहे उसने मुलाजमत की हो, चाहे उसने मेडिकल के पेशे में वो हो, डॉक्टर हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो। क्या बनना है वैसे बड़े हो गया आप में से? हाँ आईटी की फील्ड में। अच्छा अच्छा, तो चाहे आप आईटी की फील्ड में हो तो तुमने क्या बनना है? नहीं बराबर वाला कोई मदद करे ना हमारी। पायलट। ओ हो, जब मैं छोटा तुम्हारे बराबर था ना, मैं भी यही कहा करता था कि पायलट बनना है। ठीक है। अच्छा तो आपने क्या बनना है? आईटी। कितने लोगों ने आईटी की तरफ जाना है? अच्छा तो कितने लोगों ने पायलट, तो एक ही ने बनना है पायलट? दो हो गए। अच्छा अच्छा, आप भी हो पायलट बनना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो चाहे आप पायलट हों, चाहे आप वकील हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे आप कारोबार कर रहे हों, कारोबार में आप चाहे खाने पीने की चीज़ों का कर रहे हों, जो काम भी आप कर रहे हैं, हलाल और हराम
دونوں امکانات اس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا. اچھا، مال کیسے کمانے کے بعد پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے خرچ کیا. مال کیسے خرچ کیا. تو یہ آپ کو معلوم ہے نا مال کیسے خرچ کیا. ابھی آپ نے ایک مثال دی تھی، اور وہ مثال دی تھی کہ آپ لیز نہیں لے رہے، آپ پیپسی نہیں لے رہے. یہ دی تھی نا مثال آپ نے. اور کیوں نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کی ہے. تو اسرائیل سے ہماری ایسے تو کوئی دشمنی نہیں ہے. دشمنی کس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پہ ذبح کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے. اس نے بہت ظلم کیے ہیں، تو اس نے وہاں ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. تو اگر ہم اس کو مدد کر رہے ہیں تو ہم نے مال بے شک حلال ذریعے سے کمایا، لیکن ہم نے خرچ غلط جگہ پہ کر دیا. اور آخری چیز کیا ہے؟ 5واں سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کچھ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مال تو ہو گیا نا. عبادت اس سب کے جواب میں آ جائے گی. جب پوچھا جائے گا نا عمر کیسے گزاری، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو عبادت کرنے کو کہا گیا تھا میں نے وہ کی. تو آخری سوال یہ ہوگا کہ تمہیں جو علم حاصل تھا، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا آج کل، جیسے آج آپ نے تقریر سنی ہے، جیسے اگر آپ کو یہ کتاب ملے گی آپ یہ کتاب پڑھیں گے، کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں، قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، حدیث آپ سنتے ہیں، ماں باپ سے آپ کچھ سنتے ہیں، تو تمہیں جو علم حاصل تھا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا. تو اس آدمی کے لیے جس کو کوئی چیز معلوم نہیں تھی، اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن جس کو علم حاصل ہو گیا اس نے اس پہ کتنا عمل کیا. تو جیسے میں نے آپ کو ایک تجویز دی تھی، یہ آپ اگر لکھیں گے اچھے خوشخط الفاظ میں لکھیں گے. خوشخط کیا، آپ تو اب کمپیوٹر سے پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اچھا سا، لیکن اگر نکال کے آپ اپنے کمرے میں لگا لیں، اپنی الماری پہ لگا لیں، آپ کو یہ بار بار نظر آتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ظاہر ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے ملنے جلنے والوں کو بھی ہوگا. تو بھائی مجھے تو یہاں آ کے بہت اچھا لگا. طبیعت تو میری چاہتی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور کوئی اور بولے، کیونکہ جب آدمی کچھ بولتا ہے نا تو پھر اس کا بھی حساب دینا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بولا یا نہیں بولا. اور یہ جو آخری بات میں نے کہی کہ جو علم حاصل تھا اس پہ کتنا عمل کیا، تو بولنے والے کے لیے تو یہ امتحان 2 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ جب انسان آپس میں ملیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی تعلیمات. تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، اور ہم ان سب لوگوں کا ایک طرح سے شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم اس قسم کا انتظام کر سکیں. اور ہمارے دوست عبد القادر صاحب اس معاملے میں بہت آگے ہیں. شاید یہ آپ کے لیے آئندہ اور بھی پروگرام کریں، ورنہ جو یہ اور پروگرام کرتے رہتے ہیں یہ اس میں آپ کو بلائیں تو آپ ماما بابا کی اجازت سے اس میں ضرور شریک ہوئیے گا. تو بھائی بہت شکریہ. اللہ نے چاہا پھر بھی ملاقات.